नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद असद। आप देख रहे हो मेरा शो एक सच के साथ। आज हमारे शो में बहुत ही प्यारे मेहमान मौजूद हैं जो कि बहुत ही स्टेज की जीनत बन चुके हैं। आज हमारे शो एक सच के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है जनाब अजहर फरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब असद साहब, कैसे हैं? सर कैसा लगा आपको हमारे शो में आके? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। एक सच का जो प्लेटफॉर्म आपने स्टार्ट किया है, माशाल्लाह ये वाकई ही काबिल दीद है। और दोस्तों से भी कहूँगा कि इसे आप देखें भी, और जो एक सच दुनिया में आप सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं उस सच से भी वो आशना हों। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और आपने तो अपनी आवाज़ के जोर के साथ बहुत बहुत ऐसे स्टेज हैं जो कि मैं यूं ही कहूँगा कि चीर डाले। वो कलाम सुनाए जिस कलाम में आपको बहुत ही पजीराई मिली और मोहब्बतें मिली। जी बेशक, क्यों नहीं जी। अहले बैत की शान में भी और नबी पाक की शान में भी वो मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, 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 महक गुलाब की आने लगी पसीने से, मेरे ख्याल को सुनो वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है, सुनो वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है, उतार दे जिसे आले नबी सफीने से, उतार दे जिसे आले नबी सफीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, और नबी की आल से, नबी की आल से, नबी की आल से निस्बत नहीं तो मर जाओ, नबी की आल से निस्बत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है से जीने से, तुम्हारा मरना ही बेहतर है
کیسے جینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے سبحان اللہ، شکریہ. سبحان اللہ. مجھے تو لمحہ ایسا لگ رہا تھا کہ کیسے میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا کہ میرا اس وقت کیا حال ہے یہ کلام سن کے، تو میری ناظرین کا کیا ہوگا. اظہر بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کچھ خاص عنایت کی ہے، تو آپ کو تو اس ذات کا ڈھیروں شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ہر ایک کے نصیب میں ایسی بات نہیں ہوتی. بے شک جی، بے شک جی. وہ چنندہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ پاک ان لوگوں کو چن لیتے ہیں. خاص عنایت ہوتی ہے، خاص عنایت ہوتی ہے جی. میں محمد وال محمد کا سرکار کی ذات کا بڑا شکر گزار ہوں. اللہ پاک کی بارگاہ میں جتنا سجدہ ریزی کر سکوں اس بات کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حضور میں بیٹھ کر اس کی بارگاہ سے یہ مانگا ہو کہ مجھے اپنے نبی کی الفت عطا کر دے، محبت عطا کر دے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز سے تو نوازا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہو اور بڑے بڑے سٹیج پہ جاتے ہو اور میرے سرکار کی نعت میں ہزاروں کلام پڑھ کے ان کی ذات پر پھول نچھاور کرتے ہو. الحمدللہ جی. یہ بس ذوق بھی ہے، میں نے شوق بھی کہنا ہے. تو نہیں تھا ناظرین، اور میرا پسندیدہ کلام جو کہ میں ان کا یوٹیوب پہ بہت سنتا ہوں، تو میرا ارادہ نہیں تھا، تو میں اب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام میری ناظرین کی سماعت و نظر کریں. جی اسد بھائی، وہ کلام سنانے سے پہلے قبل میں ایک چھوٹا سا انکشاف بھی کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ کلام میرا اپنا لکھا ہوا ہے، اور جو اس کی ٹیون ہے وہ تو کسی اور کی ہے. جی جی. تو جو رائٹ میں کیا ہے وہ پنجابی کہہ رہا ہوں میں، جو آپ کے ساتھ پہلے بات کی ہے، جو شو سے پہلے ہم نے وہ ڈسکس کی. جی جی، وہی پنجابی والا کلام ہی ہے، وہ میں نے خود لکھا ہے. اور الحمدللہ بڑی پذیرائی ملی اس کلام کی وجہ سے، اور لوگوں نے بڑا سراہا اسے، بڑی محبتیں ملی مجھے. وہ بے شک وہ کلام وہ پنجابی ہے ہی بڑی خوبصورت ہے. جو بھی، میں تو اسٹیج نہیں، میں ممبر کہوں گا، کیونکہ سرکار کی نعت جہاں پہ ہو وہ ممبر ہوتا ہے، اسٹیج نہیں ہوتا. سب سے بڑی بات ناظرین یہ ہے کہ میرا شو جو ہم شو کرتے ہیں وہ اس کا نام میرا ایک سچ ہے. تو عموماً میں ایک سچ ہی سنتا ہوں، تو یہ بھی ایک سچ ہی ہے. یہ بھی ایک سچ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ میرا کلام لکھا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ ایک سچ پہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں اپنا ایک سچ یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ سکوں. وہ میں نے رکھ دیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. ایک ہی گل آتش کدے نو کون بجھا گیا. کمال ہے جی، سبحان اللہ. تے سرباراں دے وچ جھومنے لے تے نشے نانو کون چڑھا گیا ہے. پر غلام فریدا گھر آملہ دے سونا پاک محمد گیا ہے. نبی ہور نہیں، نبی ہور نہیں، دنیا تے آنے
باج محمد دے باج محمد دے نبی ہور نہیں نبی ہور نہیں دنیا تے آنے باج محمد دے باج محمد دے کسے چل دے نہیں کسے چل دے نہیں ٹکڑے بنانے باج محمد دے باج محمد دے اور جڑے جڑے راواں چوں حضور میرے لنگ گئے ککھ انہاں گلیاں دے رحمتاں چ رنگ گئے جڑے جڑے راواں چوں حضور میرے لنگ گئے ککھ انہاں گلیاں دے رحمتاں چ رنگ گئے نہیں پتھر نے نہیں پتھر نے کلمے سنانے باج محمد دے باج محمد دے اور کافر ستایا دادا نبی سرکار نو کر دتا معاف سونے ہر بدکار نو کافر ستایا دادا نبی سرکار نو کر دتا معاف سونے ہر بدکار نو کسے رحمت دے کسے رحمت دے فیض نہیں لٹانے باج محمد دے باج محمد دے اسد بھائی اس کا مکتا ہے کہ جڑے جڑے راواں چوں حضور میرے لنگ گئے جڑے جڑے راواں چوں حضور میرے لنگ گئے ککھ انہاں گلیاں دے رحمتاں چ رنگ گئے جڑے جڑے راواں چوں حضور میرے لنگ گئے ککھ انہاں گلیاں دے رحمتاں چ رنگ گئے نہیں پتھر نے نہیں پتھر نے کلمے سنانے باج محمد دے باج محمد دے رحمتاں دی خیر ملے مصطفیٰ دے در تو منگتا نہیں جاندا خالی اگر دے در تو رحمتاں دی خیر ملے مصطفیٰ دے در تو منگتا نہیں جاندا خالی اگر دے در تو ہور کوئی در کم نہیں آنے باج محمد دے باج محمد دے سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ آج تو حقیقت میں یہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں ان بازاروں میں ان گلیوں میں جھوم رہا ہوں جہاں میرے سرکار کے قدم مبارک ہیں تو میں دعا گو ہوں سب ناظرین کے لیے اور اپنے اظہر فریدی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر میں اور اپنے محبوب کے گھر میں جلد سے جلد بلائے نیک مہینہ رمضان کا ہے میں دعا گو ہوں سب کے لیے اور جو یہ کلام سن رہا ہے ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں
اچھا بات کچھ اس طرح ہے اظہر بھائی، آپ نے تو بہت بہت اضلاع میں آپ نے عزت کمائی سرکار کی حمد و ثنا میں، بہت سے ایسے اضلاع ہیں جہاں آپ نے اپنی آواز کے جوہر دکھائے اور آپ کو محبتیں بھی ملی، وہ کون سا ایسا اضلاع ہے جہاں آپ کو لگا کہ یار مجھے یار تو حد ہوگی محبت والی اور ایسی روحانیت ملی کا، وہ کون سا ایسا پلیٹ فارم تھا؟ اسد بھائی بیسک الحمدللہ اسکول ٹائم سے وہ پلیٹ فارم تھا. جن کے مقابلے بھی یعنی کہ اسکول ہاں الحمدللہ میں نے ماڈل اسکول میں 5ویں سے آگے پڑھائی کی ہے، تو اس میں ضلعی لیول پہ مقابلے بھی جیتے ہیں، اور سن 2011 میں ایک مقابلہ یہاں پہ رنالہ میں ہوا تھا جو حاجی جاوید صاحب نے کروایا تھا کیبل والے، وہ بھی میں نے ون کیا تھا الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو اضلاع میں تو کافی الحمدللہ سرکار کے جہاں جہاں چاہنے والے ہیں وہاں وہاں ہماری آواز پہنچی ہے. جو پذیرائی آج سے تقریباً 10-12 برس پہلے فیصل آباد علاقہ ہے ہمارا، جی جی، تو وہاں پہ پذیرائی اس قسم سے ملی کہ اس علاقہ میں کچھ عرصہ رہنے کا موقع ملا، تو اس عرصے میں وہاں کی عوام نے اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی، اتنا سراہا، اتنا اس میز فن کو انہوں نے عزت بخشی. یعنی کہ وہ لوگ ایسے تھے جو اس کلام یعنی کہ آپ سرکار سے محبت کرنے والے، بے شک اور ہر کلام کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، بے شک یا ہر ایک کی آواز کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. بعض ایسا کلام ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار آج اخیر ہو گئی، ہاں جی کہ اظہر صاحب نے آج کلام کی جوہر دکھائے تو کمال ہو گیا. کچھ ایسے مومنٹس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو خاص عنایت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی آواز بھی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ آپ جو بھی اپنی ناظرین کی سماعت و نظر کر دیں، میں کہتا ہوں وہ ہٹی ہے. جی الحمدللہ، بس یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے. تو وہ کیوں نہ اسٹیج آپ اس کے ون ہوتے. میں تو کہہ رہا ہوں میں نے بہت شو ایسے کیے ہیں، ناظرین کو پتہ ہی ہے کہ بہت ایسے شو کیے ہیں میرے. اس شو میں اس ایک سچ کے پلیٹ فارم میں بہت ایسے مہمان آئے جنہوں نے اپنے اپنے کلام پڑھے اور میرے سرکار کی نعت کے جوہر دکھائے. اور میں منہ پہ تعریف نہیں کر رہا، میں نے کبھی بھی کسی کی تعریف نہیں کی، میری ناظرین بھی گواہ ہے. آج آپ کی تعریف کر رہا ہوں کہ واقعی میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک محبت کے ساتھ آپ کو نوازا ہے. اسد بھائی میں آپ کی بار اعلیٰ بار یہی ظرفی کہہ ہے. رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسا رکھے اور آپ ایسے ہی ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں الحمدللہ اور لوگوں کے دلوں کو منور کرتے رہیں. یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ نے ان الفاظ کے ساتھ نوازا، اور الحمدللہ کوشش بھی یہی ہے کہ دعا گو بھی اسی واسطے ہوتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر کے کہ اللہ پاک اگر تو نے اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی مجھے توفیق دی ہے نا، تو بے لوس کرتے رہنے کی توفیق دیتے رہنا، وہ میں کرتا رہوں گا. الحمدللہ میرے علاقہ میں بھی میں جہاں بھی پڑھتا ہوں نا، میں کبھی ڈیمانڈ پہ نہیں گیا، میں کبھی کسی پروٹوکول پہ نہیں گیا. یا آپ بائی جائیں وہ بائی تو اکثر عموماً وہ رینٹ تو لگتا ہی ہے، چاہے وہ پبلک وین ہو چاہے وہ اپنی سواری ہو. آپ کے پاس اپنی سواری تو ہوگی اور ظاہری بات اس پہ ایکسپینسز تو آتے ہیں، وہ بھی آپ ڈیمانڈ نہیں ہے. کبھی ڈیمانڈ نہیں چاہے کرتا، کہیں بھی جائیں، چاہے تو سندھ میں بلائے کو کراچی میں الحمدللہ آزاد کشمیر تک، سندھ تک، کراچی تک الحمدللہ میں جا چکا ہوں، اور میں نے کبھی بھی کسی سے معاوضہ کا نہیں کہا کہ ڈیمانڈ نہیں کی کبھی. بس اپنی جو ہے وہ حضور کا صدقہ اتنا دے دیتے ہیں کہ کیونکہ سرکار کے ذکر کا صدقہ لے کے آتے ہیں نا ہم، ہماری اپنی تو کوئی اوقات ہے ہی نہیں، جو بھی ہے سرکار کی بات کرتے ہیں، بات بن جاتی ہے، سرکار بات بنا دیتے ہیں، تو ہم وہ اپنا رزق لے کے گھر آ جاتے ہیں. کمال. یہ ایک سچ کا پلیٹ فارم ہے، میں اس لیے یہ سچی باتیں کر رہا ہوں. ہونی بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ کافی دوستوں کو یہ باتیں بری لگتی ہیں. نہیں ایسا نہیں ہوتا، باتیں تو بری لگتی کچھ لوگوں نے اسے کاروبار بنا رکھا ہے نا، جی جی، لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں الحمدللہ. کمال. مجھے کوئی عام بندہ کہے، مجھے کوئی تکڑا بندہ کہے، مجھے کوئی ایم پی ایم ایل اے کہے، میں نے کبھی کسی سے ڈیمانڈ نہیں کی. کیا بات. اچھا تو باتیں تو ہوتی رہیں گی. میں یہ آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو آپ کے استاد ہیں جنہوں نے یہ گورے نایاب تراشا، وہ اس کا ذکر نہ ہو تو پھر یہ محفل ادھوری سمجھوں گا میں. جی بالکل جی. تو آپ کے استاد محترم کا نام اور اس کی کچھ ایسی بات جو آپ کو اچھی لگتی ہے. میرے استاد محترم فی الوقت تو میرے والد صاحب تھے جو اب اس دنیا فانی میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں محمد صادق رینالوی کے نام سے وہ مشہور تھے. انہوں نے اپنے علاقے کو بھی مینٹیننس کیا. حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ کافی سارے ایسے جو
نومینیٹ انسان ٹائم ہے، ہی نہیں دیتے بھائی، نومینیٹ بالکل انسان ہے جو وہ لوگ وہ ٹائم اپنے نہیں علاقے دیتے، کی پہچان ہی نہیں بناتے، بناتے لیکن بالکل۔ میرے والد صاحب نے اپنے علاقے کی پہچان کے لیے اپنے نام کے ساتھ رینالوی رکھا، محمد صادق رینالوی، جی میوزک ڈائریکٹر تھے اور ماشاءاللہ دھنیں بھی بناتے تھے اور ان کے کافی سارے شاگرد بھی ہیں، میں انہیں سے انسپائر ہوا ہوں کہ میں اس فیلڈ میں ہوں آج۔ تو آپ اس سے ہٹ کے یعنی کہ یہ کلام سے ہٹ کے اور بھی کوئی اس سے جی الحمدللہ میرا قوالی کا سیٹ اپ ہے اور یہ بھی اللہ پاک کی یہ تو کریمی ہے میلاد ہے، یعنی کہ میلاد چل رہا ہے، جی نیک مہینہ ہے رمضان کا، انشاءاللہ محفل سما میں ہم ٹائم دیں، جی ضرور جیسے انشاءاللہ آج دیا ہے جی وہ عید پہ رکھ لیں یا کوئی ایسے معاملات کریں جیسے انشاءاللہ جب بھی آپ فری ہوں انشاءاللہ۔ آپ حکم کیجیے گا انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو ایک سچ کے پلیٹ فارم پہ تشریف لائیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، میں آپ کا میزبان محمد اسد، پاکستان زندہ باد۔